صاحب آپ نے لکھا ہے کہ 1965 کی جنگ سے پہلے تک بغیر پاسپورٹ کے لوگ یہاں سے وہاں جاتے تھے، تو پھر ایسا کیا ہوا؟ پاسپورٹ کے یہ جو تھا ایک آدھ بارڈر ایسا تھا جو پورس تھا تقریباً. ایک تو خیر تھر کا بارڈر تھا جو کافی پورس تھا، اور میرپور خاص تک لوگ جاتے تھے. آگے پھر وہ آپ نے شاید کسی ڈرامے وغیرہ میں بھی اس کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ لے جاتے تھے آپ کو تھر میں اور وہاں سے، لیکن ایکچولی اٹ واز ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. بالکل ہی آرام سے لوگ وہاں سے کراس کرتے تھے بارڈر کا. دوسرا پنجاب میں جو تھا قصور کا بارڈر تھا. تیسرا بارڈر جو تھا وہ آزاد کشمیر اور پنجاب کے بالکل بارڈر کے اوپر ایک جگہ تھی، وہاں سے بھی لوگ جاتے تھے بہت سارے. تو بہت سارا جو ٹریول تھا وہ اس طریقے سے ہوتا تھا. ایک تو سب سے آسان یہ تھا کہ وہاں سے آ کے میرپور خاص سے آپ گاڑی لے لیں، ٹرین پہ بیٹھ جائیں اور کراچی پہنچ جائیں. چونکہ کراچی آنا ہوتا تھا نا عموماً، یا حیدرآباد کوئی آ گیا، کوئی اکا دکا لوگ نواب شاہ آ گئے اس طریقے سے. لیکن زیادہ لوگ تو کراچی جاتے تھے یا حیدرآباد میں اگر ان کے عزیز وغیرہ رکے ہوئے وہاں. جیسے میں نے کہا کہ یہ حیدرآباد دکن سے قائم خانی آئے، تو قائم خانیوں نے تو حیدرآباد میں اپنا ہاسٹل بھی بنایا ہوا تھا، ابھی بھی ہے میرا خیال ہے جی. کیونکہ یہ لوگ فوج میں تھے اور ان کا ایک یونٹ جو تھا وہ وہاں سے سیدھے ہی راجستھان سے یہاں آ گیا تھا. صحیح. اچھا، چین میں جو کمیونسٹ لٹریچر کے ترجمے کے لیے کون کون گیا، اور مودودی صاحب کے بھائی بھی اس میں شامل تھے؟ کس کے بھائی؟ مودودی کے. ابوالخیر مودودی وہ صاحب ہیں جس کا بڑا حصہ یعنی ایک طریقے سے مولانا مودودی نے اپنے نام کر لیا. وہ بنیادی طور پہ وہ اسلامی کام جو تھا تحقیق کا، چونکہ آپ بھی تحقیق سے تعلق ہے آپ کا، وہ ابوالخیر صاحب کا تھا. ابوالبرکات ان کے بیٹے تھے جو پاکستان ٹائم میں سب ایڈیٹر تھے، اور پھر وہ شفٹ انچارج ہو گئے. اور وہ شفٹ انچارج تھے جب ضیاء الحق نے قبضہ کر لیا، اور وہ بہت ہی اسٹرانگ سپورٹر تھے بھٹو کے. تو انہوں نے جب اس نے قبضہ کیا تو یہ تو سب بینر ہیڈ لائن چھپی، باقی سب اخبار میں پاکستان ٹائم کے اس ایڈیشن میں ان کی ڈبل کالم کی صرف خبر چھپی. تو ان کو فوراً ہی وہاں سے ہٹا دیا گیا ابوالخیر صاحب کو، اور ان کو ان کی سروسز کہا گیا ان کی سروسز بھی ٹرمینیٹ کر دو. سروسز ان کی ٹرمینیٹ کر دی. تو ابوالبرکات صاحب اور ان کی بیگم دونوں نے ماسٹرز گورنمنٹ کالج سے کیا تھا. تو انہوں نے ایک حلیم کا دیگ لگانی شروع کر دی اور لبرٹی میں بیچنا شروع کر دیا. تو کافی ہیوملیشن سرکاری لوگوں کا بھی ہوتا تھا کہ ابوالبرکات صاحب ہی واز اے ویری کمپیٹنٹ وہ. اور اس سے پہلے وہ پھر وہ چین بھی چلے گئے دارالترجمہ میں. اچھا، آپ اپنی کتاب جو ہے مجھ سے جو ہو سکا اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ کمشنر حیدرآباد مسرور نے پنجابی پختون مہاجر اتحاد بنوایا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تو تھی اس ہندیوں کو مخالف. میں نے ان سے یہی تو کہا نا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یو وانٹ ٹو یونائٹ نیشنلٹیز، آپ سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں اصل جو یہاں کے لوگ ہیں وہ ہیں ہی نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، پنجابی پختون مہاجر ہیں متحدہ محاذ، تو سندھ میں بن رہا ہے. تو اگر آپ قومی محاذ بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں سب سے پہلے نام سندھیوں کا ہونا چاہیے تھا، سب سے پہلے آنا ہوتا. چلے مہاجروں کے بھی بات رکھتے تھے، انہوں نے تو واضح طور پہ وہ بنایا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ آپ ایک بہت ہی ڈویزو کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تو انہوں نے مجھے یہاں سے نکلوا دیا. ورنہ میں تو حیدرآباد میں رہتا، کراچی سے نکل آیا تھا تو حیدرآباد میں رہ ہی رہا تھا میں آرام سے. اچھا نقی صاحب، یہ بتائیے کہ بابا اردو مولوی عبدالحق کا کہنا تھا کہ ہم تو حکمرانی کے لیے آئے تھے، اور یہ سوچ کیوں تھی اور کہاں سے آئی؟ یہ
مطلب یعنی ایک پڑھے لکھے آدمی کی جہالت کی انتہائی کہہ سکتے آپ اس کو کہ اب بابا اردو پڑھے لکھے آدمی تھے، اب آپ کہیں آئے ہیں، ایک تو آپ کو رہنے کو کوئی جگہ دے رہا ہے اور آپ کو آپ کی خدمت بھی کر رہا ہے، آپ کی خاطر مدارات بھی کر رہا ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں حکمرانی کرنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے تو ایک طریقے کی ایک بنیاد انہوں نے ڈالی تھی، بصر حسن خان نے ایک طریقے کی انہوں نے ڈالی تعصب کی، تو واضح طور پہ تعصب کی بات ہے نا۔ آپ کسی علاقے میں اس کے کیپٹل میں رہ رہے ہیں، آپ اس کے کیپٹل میں آپ کو یونیورسٹی یا کالج کھولنے کے لیے جگہ بھی دے دی، ایک مطلب ایویکو پراپرٹی تھی وہ، لیکن بہرحال آپ کو دے دی گئی، تو آپ بجائے اس کے کہ ان کا احسان مانے آپ یہ کر رہے ہیں ان کا۔ اچھا، پاکستان کے ابتدائی سالوں میں اگر ہم بات کریں تو اسکولوں میں سندھی بھی پڑھائی جاتی تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ میرے کزنس تھے جو سندھ مدرسے میں داخل ہوئے تھے، تو سیکنڈ فارم کے طور پہ سندھی پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد یہ رضی الدین صدیقی تھے، مجھے یاد ہے انہوں نے سب سے زیادہ جو غلط کام کیا تھا وہ انہوں نے کیا، چونکہ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا۔ رضی الدین صدیقی نے سوار خان کو، جنرل سوار خان تھے نا ڈپٹی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، وہ یہاں دورے پہ آئے تھے، تو انہوں نے رضی الدین صدیقی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ آج سے نہیں تو کل سے سندھی ختم کر دیں میڈیم آف انسٹرکشن، اور کل سے اردو کو میڈیم آف انسٹرکشن کرا دیں، تو 15 دن میں کتابیں چھپ جائیں گی۔ یہ خود میرے سامنے انہوں نے کہا ہے۔ اب آپ باقاعدہ یعنی انسٹیگیٹ کر رہے ہیں ایک یعنی فوجی کو، جس نے وہاں کیا حشر کیا، آپ دیکھیں نا کتنا اس نے خون خرابہ کیا۔ پھر بھٹو صاحب نے ان کو ٹکا خان کو بنا لیا، اپنا وہ سوار خان صاحب ادھر لگے، وہاں ٹکا خان لگے۔ اچھا حسین نقی صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر تلا سازش کیس میں شیخ مجیب کا نام شامل نہیں تھا تو پھر کیسے اور کیوں شامل کیا گیا؟ اس لیے شامل کیا گیا کہ اس کو ایک آپ دیکھیں نا، پاکستان میں آپ کو یاد دلاؤں، کہا گیا تھا کہ 2 سال بعد الیکشن ہو جائے گا، نہیں ہوا۔ 50 میں تو نہیں ہوا نا الیکشن، کہا گیا کہ 51 میں کر دیں گے، 51 میں نہیں ہوا، پھر کہا گیا 53 میں کریں گے، پھر کہا گیا 55 میں کریں گے، پھر کہا گیا 56 میں کریں گے، پھر 56 میں بھی کہا گیا کہ ابھی تو کانسٹیٹیوشن بنا ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم کہ اس کو انفورس کیا جائے۔ پھر 58 کی تاریخ مقرر کی گئی، اور 58 میں کتنا الیکشن کیا گیا، 58 میں آپ نے ان کو نافذ کر دیا۔ جب شیخ مجیب آئے تھے تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ آپ دیکھیں شروع سے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایسٹ پاکستان میں تو الیکشن ہوا نا، مسلم لیگ کا کیا حشر ہوا تھا، 9 سیٹیں میکسیمم کہتے ہیں کہ یہ جیتی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے، ہم تو وہاں نہیں تھے، کہ 2 سیٹیں صرف جیتی تھی، باقی بھی سب جعلی تھی۔ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھٹو صاحب نے شمولیت کے لیے کہا تھا پارٹی میں، تو آپ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ ہم اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ یعنی ہمارے تو کوئی اور ذریعہ، ہم نے کہا ہے ان سے یہ کہ آپ ہمیں کسی وڈیرے کیا یا کسی یہاں کراچی کے بزنس مین کا یا ٹریڈر کا یا اسمگلر کا وہ لگا دیں گے اسسٹنٹ، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی سوائے اپنے پیشے کے اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ہمارے کو یہاں جائیداد تو تھی نہیں، نہ ہم نے کوئی اس طریقے کے الاٹمنٹ کرایا، حالانکہ میں کرا سکتا تھا۔ 2 تو KDA کے چیئرمین میرے کلاس فیل ہوئی تھے، تو میں نے تو نہیں کرایا کوئی الاٹمنٹ۔ جی، آپ کا ماننا تھا کہ لیفٹ کے لوگوں نے ٹکٹ نہ لے کر صحیح نہیں کیا، بہت غلط کیا انہوں نے۔ میں نے تو سب کو کہا، ڈاکٹر ایک تھی یہاں پہ کراچی میں، زین الدین خان، شمیم زین الدین خان، معراج محمد خان، میں کہا بھائی
माओ की कैप पहन के और माई का ट्यूनिक पहन के तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना उसने कभी कहा आपको कि मैं यहाँ इनकलाब ला रहा हूँ वो, और कोई भी इस प्रोसेस से तो और इन सबको मैंने कहा कि सबको भुट्टो टिकट देने पे राज़ी था, ये सब इलेक्ट हो जाते और सब वो हो सकते। उसके बाद आप देखें ना, इन्होंने बगैर इलेक्ट हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सेप्ट कर लिया था या नहीं किया था? बिल्कुल किया था उन्होंने। मैंने तो उस पर मिराज का इस्तीफ़ा मेरा लिखा हुआ है, उनका नहीं लिखा हुआ है। अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरे लिखे हुए इस्तीफ़े को मानेगा नहीं, तुम कुछ ऐसा लिख सकते हो कि तुम्हारा अखबार बंद कर दिया था तो कि वो मुझे निकाल दे, वरना वो मुझे वैसे निकाल देंगे, मैं चाहता हूँ मैं अपने इस्तीफे से निकलूँ। तो मैंने कहा वो तो कोई मसला नहीं है, मैंने एक आध लफ्ज़ ऐसा डाल दिया। जो भुट्टो साहब ने पूछा भी था मेराज से कि ये लिखा किसने राइटिंग समझते होंगे ना अल्फाज। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में आप पंजाब में थे जी, तो पंजाब में भुट्टो क्यों इतने मशहूर थे? इतने मशहूर क्यों थे? भुट्टो ने 65 वार में असल में बहुत समझदारी से उन्होंने ये ऐलान किया ताशकंद के ऊपर, हालांकि उन दस्तखत करने वालों में वो शामिल थे, क्योंकि एज फॉरेन मिनिस्टर ही हैड टू साइन द डॉक्यूमेंट, जिसकी ये जो ताशकंद डिक्लेरेशन था। लेकिन उन्होंने कहा कि इसको ये पॉपुलर नहीं होगा, ही करेक्टली उन्होंने एस्टिमेट किया। तो वो उसके बाद जब वो निकाले गए तो लाहौर की सड़कों के ऊपर हज़ारों आदमी थे। इस वास्ते के मशहूर ये था कि भुट्टो ने ताशकंद डिक्लेरेशन की मुखालफत की, और ये सही है कि भुट्टो ने की थी उसकी डिक्लेरेशन की मुखालफत, लेकिन जब तय हुआ था तो फिर सिग्नेचर उनके भी थे। भुट्टो ने इस अपॉर्चुनिटी को, जब वो आए लाहौर के स्टेशन पे उतरे और हज़ारों लोग वहाँ मौजूद थे, और जब वो सड़क पे पहुँचे तो और हज़ारों लोग थे। फिर जब उनको एक मर्तबा जेल भेजा गया और वो जेल से आए अदालत और बाहर उनको ज़मानत हुई, आपको याद होगा जस्टिस समदानी ने उनकी ज़मानत ली थी, मैं तो जेल में था, तो जस्टिस समदानी ने उनकी ज़मानत ली थी। और उसके बाद वो फिर मतलब जब वो बाहर निकले तो लाखों लोग लाहौर की सड़कों पे थे, पूरी माल रोड भरी हुई थी जब समदानी साहब ने उनकी ज़मानत ली थी। नकी साहब, ये क्या कहानी थी जब ज़िया-उल-हक जो है वो भुट्टो साहब के वालिद के कब्र पर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने झाड़ू लगाया था, तो इसका क्या? हाँ, मसला ये था कि उन्होंने नूरे को कहा, नूरे ने ख़ुद मुझे बताया था, ये नूरा ज़ाहिर है हमारा कांटेक्ट था, नूरा प्रोग्रेसिव अपने आप को समझता भी था और था भी, हम लोगों को हर बात बता देता था। नहीं तो वो उन्होंने आपको? हाँ, नूरे ने हमें ये बताया कि उसको ये कहा, इसने ज़िया-उल-हक ने ये किया, सफाई की, उसको पानी से धोया उसको, उसके बाद नूरे को कहा कि साहब को भी ये बताना। हाँ। नूरे ने हमें बताया कि उसने मुझे कहा कि साहब को भी बताना कि मैंने ये किया है, कि उनके वालिद पे, तो जो इतना फर्मा बरदार हो कि उनके वालिद की कब्र को धोए और उसके ऊपर झाड़ू लगाए, ऐसा तो चीफ चाहते भी थे। 8वें नंबर पे था ये जूनियर। अच्छा, ये बताइएगा कि मोहतरमा ने जब चेयरपर्सन की मोहतरमा जो नुसरत भुट्टो के बाद आई थी, तो उन्होंने आपको क्या पूछा था कि मेरा और मेरे वालिद में क्या फ़र्क है, तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने उनको कहा था कि वो बोलते कम थे, अब आप बोलती बहुत ज़्यादा। तो आपने क्या मशवरा दिया था? तो मैं कहा था कि थोड़ा कम बोला करें, क्योंकि ताकि आप दूसरे की बात सुन सकें। देखिए ना, एक फ्यूडल हैं आप भी, और आपका इंटरेक्शन विद कॉमन मैन बहुत कम। अच्छा हुसैन नकी साहब, आपका ये मानना है कि ज़िया-उल-हक के दौर में सिंधी कौम परस्तों को प्रोजेक्ट किया गया, उसका पस मंज़र क्या है? सिंधी कौम परस्तों को प्रोजेक्ट किया गया, क्या, कहाँ पे ये लिखा हुआ है? सर, आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है? सर, आपने उसमें ये लिखा है कि उस वक्त के दौर में
جو سندھی ضیاء الحق کا دور تھا ان کو سندھی قوم پرستوں کو جو ہے آگے لایا گیا تھا, پروموٹ کیا گیا تھا. جی, اس واسطے کہ مطلب ضیاء الحق جو تھا وہ بھٹو کی جو پالیٹکس تھی اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتا تھا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کا ایک ہی طریقہ سندھ میں تو یہی ہو سکتا تھا نا کہ وہ ان کو پیٹرنائز, انہوں نے باقاعدہ یہ جو حیدرآباد میں ٹرائل ہوا تھا اس میں بہت سارے لوگوں کو, باقاعدہ لوگوں کو ایڈوائز کیا کہ آپ ان کو اسسٹ کریں, افسروں کو بھی. ایک لاہور میں ڈی آئی جی ریٹائر ہوئے اور وہ جب ڈی ایس پی تھے تو وہ ہلاکو خان کہلاتے تھے اور بہت ہی ریئر لوگوں کو ٹارچر کرتے تھے لیکن بہت کرتے تھے. تو میں نے ان سے خود پوچھا, کیونکہ ان کی فیملی شیعہ نہیں تھی, وہ ہماری سسرال میں موچی دروازے میں یعنی مبارک حویلی میں شیعہ ہوئے تھے. اس نے خود مجھے بتایا تھا. اچھا نقی صاحب, آپ الطاف حسین سے بھی ملے. آپ لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں ایم کیو ایم کو تربیت اور اسلحہ فراہم کیا گیا تھا. جی, کرنل امام نے, جو ایک میجر تھے اور وہ ود اے سیوڈونیم آف کرنل امام کام کرتے تھے, اور میں ظاہر ہے کہ واقف تھا. یعنی اس کے میں نے تو ایک مرتبہ یہ تھے نا اعجاز حسین بٹالوی, اور یہاں جج صاحب تھے ایک مرزا صاحب, تو یہ کراچی میں میرے خلاف ایک کیس تھا جو جنگ, وہ کہتے تھے کیا نام ہے, الطاف گوہر کے, انہوں نے اس پرچے کے خلاف کیا ہے جو جنگ نکال رہا ہے, لیکن اس میں چونکہ وہ میرا لکھا ہوا مضمون تھا تو میں اس کے لیے آتا تھا گواہی دینے. تو مرزا صاحب اعجاز بٹالوی مجھے کہتے تھے کہ اپنی سورس بتائیں. میں نے کہا ہمارے پروفیشن میں ان ایتھیکل ہے کہ کسی کو سورس بتائے, تو پھر ہم جرنلسٹ کہے کے ہوئے. تو میں نے کہا میں تو نہیں سورس بتاؤں. تو انہوں نے کہا, ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے کہا اچھا آپ اس کا نام نہ بتائیں کون تھا, یہ بتائیں کہ کس قسم کی سورسز ہوتی تھی. اب ان کو یاد نہیں رہا تھا کہ کئی ایسی خبریں تھیں جس میں وہ خود میری. تو میں نے جج صاحب سے کہا, مرزا صاحب سے, کہ جج صاحب آپ ان سے پوچھ لیں کہ میں بتا دوں اپنے کس قسم کی سورسز تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ضرور بتا دیں. تو میں نے کہا بٹالوی صاحب آپ جیسے, وہ جواب نہیں دے سکتے تھے, کیونکہ اگر وہ جواب دیتے اور انسسٹ کرتے تو شاید مجھے وہ بتانا بھی پڑتا کہ انہوں نے مجھے کیا بتایا تھا. نقی صاحب یہ بتائیے ہمیں کہ 1946 میں جب مسلم لیگ کے الیکشن ہوتے تھے تو اس میں خواتین کے لیے کون سی سواریاں رکھی گئی تھیں, اور پھر دوسری ایسی کون سی سواریاں یوز ہوتی تھی جس میں آنا جانا ہوتا تھا؟ اب دیکھ, میں نے تو کئی کے نام لکھے ہوں گے اس میں, میرا خیال لکھا ہے. جی جی, فینس ہے, جیسے چوپہلا ہے, ڈولی ہے. سب سے زیادہ ڈولی استعمال ہوئی اس واسطے کہ پہلے لکھنؤ میں رواج نہیں تھا کہ خواتین جو ہیں وہ جائیں گی کہیں, اور اگر جائیں گی تو وہ ان کے لیے خاص قسم, یعنی ایسے کہار ہوتے تھے جو ان کے گھر کے ذاتی ملازم ہوتے تھے. 2 کہار ہیں, ایک ڈولی ہے, یا 4 کہار ہیں اور ایک چوپہلا ہے, وہ اسکوائر شیپ ہوتا تھا. فینس بڑی ہوتی تھی, اس پہ عموماً یہ جو علماء کرام تھے یہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ بیٹھتے تھے, لیکن اس کو بڑے لوگ بھی, رئیس اور عورتیں اور وہ بھی خواتین کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. آپ ظاہر ہے آپ کا تعلق صحافت سے بھی رہا ہے, آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی رہا ہے صحافت میں. آپ صحافت, ہم اگر پہلے کی بات کریں 1945 کے بعد کی بات کریں اور اب کی بات کریں تو آپ کو کیا بٹوین ڈفرینس نظر آتا ہے؟ صحافت, کیا اب صحافت ہوتی ہے؟ صحافت پارٹیشن سے پہلے تو یہ تھی کہ ایک یعنی لوگوں کا اپنا ایک ایجنڈا تھا کہ ہم نے اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے. کوئی اسلام کے لیے کر رہا ہے, کوئی ہندو مذہب کے لیے کر رہا ہے, کوئی کسی آئیڈیالوجی کے لیے کر رہا ہے, تو وہ بالکل ہی ایڈیالوجیکل بیسس کے اوپر ہوتی تھی. ایک جس کو کہتے ہیں آبجیکٹو صحافت
وہ رپورٹ میں لازمی تھا. یہ جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ آپ اوپینین آپ کی جو بھی ہے وہ آپ ایڈیٹوریل کالم میں لکھیں, لیکن نیوز جو ہے وہ بالکل آتھینٹک ہونی چاہیے اور آبجیکٹیو ہونی چاہیے. یہ صحافت کی ایک بنیادی ضرورت تھی کہ اگر آپ نے رپورٹ کرنا ہے, کیونکہ رپورٹ تو ہر آدمی پڑھے گا, نیوز آپ کے ویوز پڑھنا ہے کسی نے تو وہ ایڈیٹوریل پڑھے, لیکن نیوز جو ہے وہ اس میں ساری نیوز ہونا چاہیے. تو میں روز مثلاً جب کوئی آپ نیا اخبار نکالیں اور اس کے لیے کہتے تھے کہ 2 سال ہو گئے, تو میں کہتا تھا کہ 5-6 مہینے میں یہ لانچ ہو جائے گا. تو میں نے ڈیلی نیوز کے میں پہلے کنسلٹنٹ تھا, بعد میں ایڈیٹر بنا, اور وہ یہی تھا کہ میں ایڈوائز کروں گا آپ کو کہ آپ یہ چیزیں شائع کریں. وہ جو کوئی آپ آئیڈیالوجیکل اخبار دوسروں کی خبریں نہیں چھاپتے تھے, بھائی آپ نیوز آپ اپنی اوپینین چھاپیں, آپ ایڈیٹوریل کالم میں اور کالموں میں چلیں لکھ لیں, لیکن آپ نیوز میں یہ جو گڑبڑ کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہا تھا کہ جب جنگ والے نکل رہے تھے, میں نے میر خلیل الرحمن کو کہا تھا کہ 3 مہینے بھی نہیں لگیں گے آپ کا پیپر. وہ کہہ رہے تھے 2 سال میں آپ اس کو اس کے برابر کر دیں. میں کہا 3 مہینے نہیں لگیں گے, اور ایکچولی 3 مہینے نہیں لگے, اس واسطے کہ جن کی وہ خبریں نہیں چھاپتے تھے, ٹریڈ یونین کی نہیں چھاپتے تھے, لیفٹ آرگنائزیشن میں بعض کی نہیں چھاپتے تھے, اکا دکا کی چھاپتے تھے, تو میں نے ان سب کی خبریں اس میں شامل کر دی. نگی صاحب, یہ ہمیں بتائیے کہ ہیومن رائٹس کمیشن میں ایک بڑے عرصے سے آپ کو نظر آتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ حق سلیب ہو رہے ہیں یا لوگوں کے پاس اب بھی زیادہ حقوق ہیں ان کے پاس؟ حقوق تو ہمارے یہاں کم ہی ہوئے ہیں, زیادہ تو نہیں ہوئے. کوشش ہی آپ کر سکتے ہیں کہ جو ہیں رہ گئے ہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان ٹوٹ گیا. مشرقی پاکستان جو تھا وہ پاکستان میں ایک طریقے کا جمہوریت کا ایک, جس کو آپ ستون یا ریڑھ کی ہڈی کہیں, تو وہ ڈیموکریسی کی آتی تھی ایسٹ پاکستان سے, کیونکہ ہمارے تو علاقے جو تھے وہ ٹرائبل اور فیوڈل کنٹرول علاقے تھے. ان کا علاقہ جو تھا وہ مڈل کلاس کے اس میں آ چکا تھا. تو ایک یہ بٹوین 54 اور 70 وہاں پہ ڈیموکریسی اس طریقے سے انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی تھی ایک لیول تک, کیونکہ انہیں 15 برس مل گئے تھے مڈل کلاس کے رول کے. ہمارے یہاں تو یہ تھا ہی نہیں, ہمارے یہاں تو ابھی تک نہیں ہے. حسین نقی صاحب, तव्हां जी वॾी महिरबानी. तव्हां WTN सिंधी, WTN उर्दू ॿिन्हिनि जे लाइ वक़्तु कढियो ऐं असांखे तव्हां एॾी सुठी मालूमात ॾिनी, ऐं हिस्ट्री जे हवाले सां असांजे ॾिसंदड़नि खे तव्हां पाण पंहिंजा जेके तजुर्बा हुआ हिते बयानु कया. तव्हांजी वॾी महिरबानी. नाज़रीन, बियॉन्ड द हेडलाइंस विद फ़हमीदा रियाज़ जे प्रोग्राम मां हिन वक़्तु इजाज़त ॾिजो. वरी कंहिं नए महिमान सां गॾु वरी हाज़िर थींदासीं. अल्लाह भई.